الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ارشاد باری تعالیٰ ہے تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعضوں کے درجے بلند کیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو صریح معجزے دیے تھے اور اسے روح القدس کے ساتھ قوت دی تھی. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، مقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات، تو وہ لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے وہ آپس میں نہ لڑتے بعد اس کے جو ان کے پاس حکم پہنچ چکے تھے. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، لیکن ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، پھر کوئی ان میں سے ایمان لایا، وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کوئی کافر ہوا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی لیے اس کو مخلوقات میں افضل قرار دیا گیا ہے. اور پھر اس طرح تمام انسانوں میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان میں مقام اور درجے کے اعتبار سے انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے، ان جیسا مقام کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا. اور پھر اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو ہمارے ایمان کی بنیادی ضرورت اور تقاضا یہ ہے کہ ہم تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر ایمان لائیں، جس کو ایمان بالرسل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اور ایمان بالرسل میں اگر کسی طرح کی کوئی کمی، کسی طرح کا کوئی اس میں نقص پیدا ہو جائے تو کسی طور پر بھی وہ مسلمان صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا. اسی لیے ایمان بالرسل کی بڑی اہمیت ہے. اور اس معاملے میں جب ایمان کی بات کریں گے تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، ان تک تمام انبیاء پر ایمان لانا اہل ایمان کا، ایک کلمہ گو کا، ایک مسلمان کا خاصہ ہے. اس کے بنا، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. اس آیت مبارکہ میں جو بات بتائی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ ایمان لانے میں
سب انبیاء اور تمام رسول برابر ہیں، لیکن ان انبیاء میں اور ان رسولوں میں کسی نہ کسی حوالے سے ایک دوسرے پر کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی فوقیت حاصل ہے، جو ایک نبی اور رسول سے دوسرے نبی اور رسول کو ممتاز کرتی ہے، اس کی ایک انفرادی اہمیت بیان کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بعض روایات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ایسے بھی موجود ہیں جن کا کل خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کے آپس میں فضیلت دینے سے منع کیا گیا ہے۔ یہاں پر اگر ہم مفسرین اور تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو اس سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ انبیاء کے درمیان فضیلت اور ان کے درمیان جو تقابل ہے وہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر بالکل بھی نہ کرے، اپنی رائے اور اپنے گمان کے مطابق مت کرے۔ جو فضیلت، جو مرتبہ اور مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو ہی سامنے رکھ کر فضیلت کا معیار مقرر کرے، اپنی طرف سے کوئی رائے زنی مت کرے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم فلاں فلاں معاملے میں فلاں فلاں طرح فضیلت نہ دو۔ میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، احادیث مبارکہ کے الفاظ اس وقت ذہن میں نہیں، اس لیے کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ تطبیق اس طرح سے ہوگی، جو فضیلت اور جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے، ہمارا کام ہے اس مقام اور مرتبے کو اسی طرح اپنے اذہان میں رکھا جائے۔ میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، احادیث مبارکہ کے الفاظ اس وقت ذہن میں نہیں، اس لیے کچھ اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ تطبیق اس طرح سے ہوگی، جو فضیلت اور جو مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہے، ہمارا کام ہے اس مقام اور مرتبے کو اسی طرح اپنے اذہان میں رکھا جائے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے اس معیار کو، مرتبے اور فضیلت کو بالکل بھی مت پرکھا جائے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ رسول ہے اللہ کے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کیا مقام اور کیا مرتبہ دیا، ہمارا کام ان سب پر ایمان لانا ہے۔ اب ان کا جو فضیلت، جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، جیسے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے کچھ امتیازی خصوصیات ذکر کی، اجمالاً، تفصیلات نہیں بیان کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جس سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان کے سرخیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا گیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعضوں کے درجے بلند کیے۔ یہاں سے مفسرین نے کہا کہ رفع بعضهم درجات سے مراد حضرت ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ رفع بعضهم درجات سے مراد اگر کوئی اس پر پورے اس معیار پہ اترتا ہے تو وہ فقط ایک شخصیت ہے، وہ ہے امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رفع بعضهم درجات سے مختلف انبیاء، لیکن کامل حیثیت اگر کسی کی ہے اس آیت کے اس ٹکڑے کا مصداق تو وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان کی فضیلت ایک طرف سے نہیں، کئی اطراف سے ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں میں جامع ہے اور پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ آپ کی فضیلت اس درجے میں بھی ہے کہ آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار بھی ہے، اور اس کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو محفوظ کتاب بھی رکھا گیا، جبکہ باقی پہلے صحائف اور کتب اس طرح سے آسمانی محفوظ نہیں ہے جس طرح کے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر جو آپ کو فضائل اور جو آپ کو مقام اور مرتبے عطا کیے گئے وہ کسی دوسرے کو نہیں عطا کیے گئے۔ جو آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آیا۔ جس طرح آپ کے پاس
اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کا جو اللہ کی اجازت سے حق ہے وہ بھی کسی دوسرے پیغمبر کے پاس نہیں۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت میدان معاشر میں جلال میں ہوں گے تو ایک ہی ہستی اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ کر کے اللہ رب العزت کے جلال کو جمال میں تبدیل کرے گی، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی امت کے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اگر کسی امت کو سب سے پہلے پل صراط سے گزارا جائے گا تو وہ بھی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ تو چند فضائل ہیں کہ جن کی بنیاد پر، اور اگر معجزات کی بات کریں تو تعدد معجزات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سب سے آگے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ہر نبی کا مقام اور درجہ اپنی جگہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و درجہ رفع بعضهم درجات ان تمام انبیاء اور مرسلین میں سب سے جدا ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِروح القدس۔ اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا جو بیٹے ہیں مریم کے۔ عیسیٰ ابن مریم اس نسبت سے ذکر کر کے قوم یہود کے اس بہتان کو رد کر دیا جو حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے والد ہونے کا لگاتے ہیں، اور اسی طرح ان کو واضح اور صریح معجزات بیان کر کے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، جس طرح کے جو مادرزاد اندھا ہوتا تھا وہ اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا، اور مردوں کو آپ زندہ کرتے تھے، آپ پھونک مارتے تو پرندے میں جان پڑ جاتی، آپ لوگوں کو شفا دیتے تھے۔ یہ بینات تھی۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِروح القدس، اور روح قدس کے ساتھ قوت دی۔ روح القدس سے مراد اکثر مفسرین حضرت جبرائیل امین ہی مراد دیتے ہیں، جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم یہود سے حفاظت کے لیے ساتھ بھی رہتے اور ان کی قوت بازو بھی بن کے رہتے۔ آگے اللہ فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو لوگ جو ان پیغمبروں کے بعد آئے وہ آپس میں نہ لڑتے جب کہ صاف حکم پہنچ چکا۔ اللہ یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب کو مجبور محض نہیں رکھا کہ اب تم آ گئے ہو دنیا میں، تم سب نے اب انبیاء پر ایمان لانا ہی ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس معاملے میں انسان کو ہدایت اور گمراہی دونوں رستوں کو اختیار کرنے کا اختیار دے دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب پر ایمان کو مسلط کر دیتا تو پھر اس جہان کو، اس دنیا کو اور اس دارالعمل کے بنانے کا مقصد کیا ٹھہرتا؟ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے انسان کو اس معاملے میں آزاد چھوڑ دیا کہ وہ راہ ہدایت اختیار کرتا ہے یا راہ ضلالت کا انتخاب کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر ایسا نہ راہ ہدایت اختیار کرتا ہے یا راہ ضلالت کا انتخاب کرتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر سارے کے سارے صاحب ایمان ہی ہوتے، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ نے ان کو کہا تم وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا، کوئی کافر ہوا۔ جو ایمان لائے وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ نے ان میں اختلاف رکھا، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے راستہ کفر اختیار کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو آپس میں نہ لڑتے۔ اللہ کے اختیار میں تھا کہ یہ اختلاف رہتا ہی نہ، یہ قتال اور یہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور جدال ہوتا ہی نہ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں رکھا۔ اللہ نے چھوڑ دیا کہ تم جون سا راستہ اختیار کرو، تمہارے اختیار میں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کسی کا نہ محتاج ہے
نہ کسی کا پابند ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ اپنی من مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج انسان ہے، اور انسان کی سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ وہ راہ ہدایت کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو راہ گمراہی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء وصلی اللہ تعالی علی خیر